झुकने वाला ना रुकने वाला ना रुकने वाला ना बम से झुका है ना भूख से झुका है ना बिकने वाला शेर अजीमत بروا بالدم نفديك يا أقصى برو بدم نفديك يا أقصى بروا بالدم نفديك يا أقصى برو بدم نفديك يا أقصى فلسطين زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور فلسطین زندہ باد زندہ باد زندہ باد فلسطین تم संघर्ष करो गाजा तुम संघर्ष करो गाजा तुम संघर्ष करो Palestine will be free From the river to the sea Palestine will be free Netanyahu you will see Palestine will be free مدرسہ زندہ ہے زندہ ہے فلسطین کی گلیاں سونی ہے فلسطین کی گلیاں سونی ہے ٹائمز میں خوش آمدید دلی کے مسلمانوں نے آج نئی تاریخ رقم کر دی ہے لمبے عرصے کے بعد یا کہہ لیجئے پہلی مرتبہ دلی NCR میں فلسطین کی حمایت میں غزہ پٹی کی حمایت میں جنوسائیڈ کے خلاف اسرائیل کے خلاف اتنا بڑا اور شاندار احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے دلی کے جنتر منتر پر پولیس پرشاسن نے صرف 120 لوگوں کو پرمیشن دیا تھا آنے کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں پروٹیسٹر جمع ہو جاتے ہیں اور پروٹیسٹر میں مظاہرین میں صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے شہری تھے اور صرف دلی کے لوگ نہیں بلکہ بالکل شارٹ نوٹس پر دلی کے آس پاس یعنی غازی آباد سے راجستھان سے ہریانہ سے اتراکھنڈ سے مختلف علاقوں سے پروٹیسٹر آ گئے اور سبھی نے بیک زبان ہو کر کہا اسرائیل مرد آباد اسرائیل جنوسائیڈ کر رہا ہے سبھی نے فری پیلسٹائن کا نعرہ لگایا اور بھارت سرکار سے مانگ کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے کو محدود کرے کھل کر فلسطین کی حمایت کرے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کو روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ بنائے اور یہ تاریخی احتجاج رہا اس احتجاج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بھیڑ جمع ہے جبکہ جماعت اسلامی ہند اور اس کے ذمہ داروں نے جب یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لیا تو پولیس نے بڑی مشکل سے پرمیشن دیا اور صرف 120 لوگوں کو ہی یہاں پروٹیسٹ میں آنے کی اجازت دی گئی لیکن ہزاروں کی تعداد میں جیسے ہی لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں پولیس پرشاسن کے پاؤں ہاتھ پھول جاتے ہیں پولیس پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پولیس نے پرشاسن نے آرگنائزرز کو انتظامیہ کو لگاتار یہ کہنا شروع کر دیا اتنی بڑی بھیڑ کیسے اکٹھا ہو گئی 3 سے 5 بجے تک کی پرمیشن دی گئی تھی اور 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد 4 بجے ہی پولیس نے سیٹی بجانا شروع کر دیا پولیس نے دباؤ بنانا شروع کر دیا کہ تمام لوگ یہاں سے چلے جائیں یہاں پر کھڑے نہ ہو اور آخر میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آرگنائزر میں شامل ندیم خان کے خلاف ایکشن بھی لے لیا ان کے خلاف 2 طرح کی FIR بھی درج کر دی گئی کہ صرف 120 کی پرمیشن دی گئی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پروٹیسٹرز کیسے آ گئے لیکن ندیم خان نے کہا کہ تم جتنی چاہو FIR کرو ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں فلسطین کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی بڑی بھیڑ موجود ہے اور اس پروٹیسٹ میں سامعین سے کیا کچھ کہا گیا محمد ادیب صاحب نے خطاب کیا جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے خطاب کیا دوسرے ذمہ داروں نے خطاب کیا جمعیت علماء ہند اور جو دوسری تنظیمیں ہیں ان سب کے نمائندے اور ذمہ داران بھی اس احتجاج کا حصہ تھے لیکن باضابطہ اس احتجاج کو جماعت اسلامی ہند نے ہی آرگنائز کیا تھا آپ سنیے اس احتجاج میں آئے ہوئے لوگوں نے کیا کچھ کہا یہ جو جنگ ہے یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے یہ ساری انسانیت کے خلاف جنگ ہے یہ دنیا کے امن کے خلاف جنگ ہے یہ انسانوں کی آزادی کے خلاف جنگ ہے یہ ملکوں کی آزادی کے خلاف جنگ ہے دنیا کے سارے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ متحد ہو کر ایک ساتھ ہو کر اس ظالمانہ جنگ کو روکنے کی کوشش کریں اس وقت جب کہ ہم یہ دھرنا منعقد کر رہے ہیں 3 بڑے واقعات ہو رہے ہیں 3 بڑے واقعات پہلا واقعہ یہ کہ ابھی 4 گھنٹے پہلے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ غزہ میں مکمل بھوکمری ہو گئی ہے بھوکمری فیمائن ڈکلیئر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فیمائن یہ بھوکمری
इस सदी की सबसे बड़ी भुखमरी। ये सारे दुनिया के इंसानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि टेलीविज़न के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, मोबाइल्स के ज़माने में हमारी आंखों के सामने बच्चे, औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भूख से बिलख कर मर रहे हैं और इजराइल का हाथ रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाज़ा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या अंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है। जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा, वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फ़िलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत यह है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फ़िलिस्तीन भाइयों के साथ, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फ़ैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाज़ा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा ना हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। इसराइल ने सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया और हिंदुस्तान में मस्जिदों में फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआओं करने पर भी पाबंदी लग गई। पहला 1-2 दिन ऐसा था कि मुसलमान कश्मकश में था कि क्या हम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं या नहीं। हिंदुस्तानी हुकूमत का नज़रिया आपके और हमारे सामने कि उस वक्त क्या था। सबसे पहले आवाज़ बुलंद की हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने, और आपने बयान जारी करके कहा कि फ़लस्तीनी जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको दहशतगर्द कहा जाता है तो फिर हिंदुस्तान के महात्मा गांधी भी दहशतगर्द है, जवाहरलाल नेहरू भी दहशतगर्द है। अगर वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ कर के मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लोग, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान और फ़लस्तीनी हैं, उनको अपना हक़ है। और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया की उन सुपर पावर ताकतों को कि जो पूरी दुनिया के अंदर हुकूक इंसानी का राग अलाप रही हैं, जो जहाँ जाते हैं और ये कहने का दावा करते हैं कि हमने फुला फुला मुल्क के दरमियान जंगबंदी करा दी है, मैं कहता हूँ कि कायराना और बुज़दिलाना ये हरकतें हैं। उनके अंदर ये ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल की जंग को बंद करा सकें, बल्कि सुपर पावर अमेरिका जितना इसमें इसराइल कसूरवार है, उससे ज़्यादा अमेरिका कसूरवार है। खुल करके इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है, और राग लापता है ये कि हम मुल्कों के दरमियान जंगबंदी कराते हैं। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जारी एक बहरान पर गुफ्तगू के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि इंसानियत के मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करने के लिए खड़े हैं। गज़ा के मलबों से उठने वाली चीखें सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की आवाज़ है। मासूम बच्चे भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं, माएँ अपने लख्ते जिगर को मलबे तले ढूंढ रही हैं और हस्पताल और स्कूल खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यह सब किसी जंगी महाज का नतीजा नहीं बल्कि एक खुली नस्ल कुशी है। गरचे फ़लस्तीन की लड़ाई अपनी सरज़मीन और आज़ादी के लिए है, जैसे कभी हम अपने वतन के लिए लड़ रहे थे। हमने भी इस्तेमारी ताकतों को देखा है और उनसे लड़ा है। हमसे ज़्यादा इसका दर्द कौन महसूस कर सकता है, लेकिन मौजूदा दौर में जद्दोजहद किसी सियासी मकसद से बढ़कर इंसानियत की बका की लड़ाई है। इसी बुनियाद पर दुनिया की कोई भी हुकूमत मज़लूम फ़लस्तीन की आवबका से गाफिल नहीं। मोहतरम हज़रात,
مجھے اپنی حکومت کی پالیسی پر تنقید کا حق ہے۔ ہماری حکومت جو ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑی رہی، آج جب انسانیت کا سوال ہے تو خاموش ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر افسوسناک امر یہ ہے کہ بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جیسا کہ خود بھارت کے 111 سابق اعلیٰ افسران، IAS اور IPS، فوجی اور سفارتکاری افسران، سفارتی افسران نے حال ہی میں وزیر اعظم کو خط لکھ کر کہا ہے کہ بھارت ایک طرف فلسطین کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان دے کر اس کی نسل کشی میں شریک ہے۔ اس خط میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بھارت نے اسرائیل کو راکٹ دے کر دھماکہ خیز مواد اور مہلک ڈرون فراہم کیے جو آج غزہ کے معصوم عوام پر برس رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ نومبر 2024 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ ان پر جنگی جرائم اور نسل کشی کے سنگین الزامات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب عالمی عدالت نے انصاف خود اسرائیلی قیادت کو ملزم ٹھہرا رہی ہے تو ایسے وقت میں اسلحہ کی سپلائی کس اخلاقی معیار پر پوری اترتی ہے؟ اس لیے ہم یہ صاف کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت ہمیشہ فلسطین کے حق، خودداریت اور انصاف کا حامی رہا ہے، لیکن آج کی پالیسی نہ صرف ہماری تاریخی روایات کے خلاف ہے بلکہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ کو بھی مجروح کر رہی۔ اسرائیل روزانہ بچوں کا قتل کر رہا ہے، ان لوگوں کا قتل کر رہا ہے جنہیں پہلے اس نے ان کے گھروں سے بے دخل کیا، ان کے گھروں کو نیست نابود کر کے، اور جب وہ پناہ گاہ میں گئے تو پناہ گاہوں پر بم گرائے اور انہیں مار ڈالا۔ فلسطین، جیسا آج یہاں اس کے پہلے میرے پہلے وکتاؤں نے کہا کہ فلسطین دراصل اس وقت اس پوری دنیا کی انسانیت کا امتحان ہے۔ فلسطین کا قتل عام ہو رہا ہے یا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہ فلسطینیوں سے امید نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی جنگ لڑیں، یہ ممکن نہیں اور یہ کہنا غلط ہوگا۔ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پوری دنیا کے عوام کا فرض ہے، ہر ایک سرکار کا، اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا دوسرے ملک ہوں، وہاں کی عوام تو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ یورپ کی سڑکیں، امریکہ کی سڑکیں، وہاں کی یونیورسٹیز، وہاں کے چھاتر، وہاں کے شکشک، وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دنیا کی سرکاریں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ بہت شرم کی بات۔ مطابق ہم لوگوں کو پیلسٹائن کے لیے ہماری آواز بہت ہی بلند رکھنی پڑے گی اور ہمیں پورے دنیا کو یہ میسج پہنچانا پڑے گا کہ ہندوستان پیلسٹائن کے ساتھ ہے، ہم سب ہندوستانی پیلسٹائن کے ساتھ ہے، یہ ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے۔ یہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا جو ہے، ہماری انسانیت جو ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہماری آواز اٹھائیں، ہم یہ پروٹیسٹ کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو فیوچر جنریشنز جو ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو ہسٹوریکل رانگز ہوئے ہیں پیلسٹائن کے ساتھ، یہ پوری دنیا کے سامنے ہوئے ہیں اور انہیں پہلے سے روکنا چاہیے تھا، اسرائیل کو پہلے دن سے روکنا چاہیے تھا، لیکن تو بھی یہ ابھی 2 سال آلموسٹ ہونے آئے ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، روز اسے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے اور ہم سب کی نظروں کے سامنے یہ ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، آج ہم وٹنس ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ہے، اب اگر ہمارے پاس تھوڑی انسانیت باقی ہے تو ہمیں اس کے لیے لڑنا ہی پڑے گا، نہیں تو پوری جو دنیا ہے وہ تہس محس ہو جائے گی اور یہاں پہ پیس، جسٹس کے بنا پیس نہیں ملتی۔ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں بھائی، بے درک جان سے مال سے ہر جگہ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے لیے کوئی سی بات نہیں ہے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ظلم کے خلاف جب ہر آخری سانس تک کھڑے رہیں گے ظلم کے خلاف، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ظلم ہو،
چاہے وہ کون سے ہی ملک میں ظلم ہو. انسانیت کے خلاف ظلم ہوگا تو اس کے خلاف مسلمان کھڑا ہوگا. مسلمان کے ہر انسان ہر قوم کھڑی ہوگی. بالکل بالکل انشاءاللہ. سب سے بڑی انسانیت ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا. یہ نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو دیکھتے رہو. دیکھنا ظلم کو دیکھنا ظلم کرنا ایک برابر ہے. اس بار ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی سانس لیتے ہیں, وہ بھی زندگی جینا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بھوک سے مارا جا رہا ہے, باقاعدہ ان پہ بارود برسایا جا رہا ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہندوستان کو بولنا چاہیے یار, ہندوستان کو بولنا چاہیے کہ یہ چیز ختم کرو. انسانیت مر رہی ہے, انسانیت برباد ہو رہی ہے, انسانیت پوری یار. مطلب ہندوستان کے حکمرانوں کی انسانیت مر چکی ہے کیا؟ ان لوگوں کو صرف سیٹ کرسی بیٹھنے کے لیے صرف نیتا بنایا جاتا ہے. یہ جو لوگ وہاں مر رہے ہیں بیچارے بچے, جو زندگی جینا چاہتے تھے بیچارے بچے, جو بیچارے بچے زندگی جینے کی آس رکھتے تھے, خوشیاں تھی ان کو یار ہماری زندگی ہوگی, ہم خوشیاں بنائیں گے, اسکول پڑھیں گے, اچھائی دیکھیں گے, برائی دیکھیں گے. آج وہ ظلم کے خلاف مر چکے ہیں بھائی. مطلب وہ کیا ہمارے دنیا کی انسانیت مر چکی ہے, وہ کیا ہمارے دنیا کی انسانیت مر چکی ہے میرے بھائیوں. اس بارے ہمیں تو کہتا ہوں ہندوستان کے عوام سے, ہندوستان کے حکمرانوں سے, تو پلیز 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 اس جنگ کو روکا جائے. ہم یہ نہیں بولا کہ جنگ کر کے روکا جائے, جنگ کر کے نہیں, کم سے کم بات کر کے روکا جائے, ماحول بنا کر روکا جائے, ہم یہ دکھا کر روکا جائے. ہم ان سے بس یہی کہنا چاہیں گے. ہم یہ دکھا کر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے کہ یہ جو بے گناہ معصوم بچوں کے قتل کیے جا رہے ہیں, بھوک کو ہتھیار بنا کے قتل کیا جا رہا ہے, جس طرح پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہو کے ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, ہم آپ کے ذریعے اپنے حکومت سے بھی درخواست کریں گے کہ اس جینوسائیڈ کو فوراً روکا جائے. ہمارا یہی مانگ ہے. اور ہمارے انڈیا کے فلسطین کے ساتھ بہت پرانا رشتہ رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس رشتہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس جینوسائیڈ کو روکا جائے. ہم ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. ہمارا بس یہ کہنا ہے کہ وہ بارڈر کھولا جائے کیونکہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں, ان کو دوائیں پہنچانی چاہیے. ہیومینٹی آتی ہے, وار اپنی جگہ پر ہوتی ہے, مگر ہیومینٹی پہلے ہے. ان کا کھانا پہنچنا چاہیے, بارڈر کھولیں ان کے لیے, اور بچوں کی فکر کریں, ان پہ دھیان دیں. یہ ایئر ڈراپس جو ہو رہے ہیں اس سے کچھ خاص نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پہ. یہ کلیئر ہے کہ کچھ نہیں پہنچ رہا ہے. ایئر ڈراپس جو دکھایا جا رہا ہے اس سے کچھ نہیں پہنچ رہا ہے. 2 ملین لوگ ہیں وہاں پہ, اس میں ایئر ڈراپس اگر ہو رہا ہے تو مشکل سے 2 سے 3 لوگوں کو پہنچتا ہے, اس سے زیادہ کسی کو نہیں پہنچتا ہے. اور بارڈر تو کھولنا مسٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ, ان کا کوئی قصور نہیں ہے کسی چیز پہ بھی, اور دوائیں پہنچنی چاہیے, میڈیسنس پہنچنی چاہیے وہاں پہ این جی اوز جائیں, میڈیکل اسٹاف پہنچنا چاہیے وہاں پہ. اور 2 سال سے ان کو بالکل بند کر کے رکھا ہوا ہے, تو اس میں ان بچوں کا کیا قصور ہے یا ان عورتوں کا کیا قصور ہے جو بیچاری کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو کسی چیز سے. تو ان کے لیے بارڈر پلیز کھولا جائے. اور انڈین گورنمنٹ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی نیتنیاہو کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں, ان لوگوں سے بات کریں کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں اچھے ریلیشن ہیں, تو وہ ان کو بھی پریشر ڈالنا چاہیے گورنمنٹ کے تھرو, تاکہ بارڈر کھولا جائے. اور ہم لوگوں کے جو انڈیا ہے, انڈین گورنمنٹ ہے, وہ بھی ایڈ لے کے جائے, وہ بھی وہاں پہ پہنچے اور وہ بھی ایڈ پہنچائے وہاں پہ ان لوگوں کے لیے. حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بچوں کو کیوں ختم کر رہے ہیں, اس میں عورتوں کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نیوز ملتی نہیں کہ حماس کا کوئی ختم ہوا, ہمیں تو نیوز ملتی ہے کہ بچے ختم ہو رہے ہیں, وہاں پہ بچے زخمی ہو رہے ہیں. کھانا پانی کس کا روکا ہے؟ بچوں کا روکا ہے. دودھ کس کا روکا گیا ہے؟ بچوں کا روکا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو دوائیاں ہیں یا ہاسپٹل میں کون پہنچ رہا ہے؟ بچے پہنچ رہے ہیں, عورتیں پہنچ رہی ہیں, ان کے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ حماس سے لڑیں, ان سے کریں جو بھی کرنا ہے, مگر بارڈرز کھولیں. اور عورتوں پہ, مہیلاؤں اور گھروں پہ جو اٹیک کر رہے ہیں, حماس اس میں نہیں ہوتی ہے. اس میں عورتیں شہید ہو رہی ہیں اور بچے شہید ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی زمین ہے, وہاں کے جو مول نواسی ہیں فلسطین کے, ان کی زمین ہے. ان احسان فراموشوں کی, غداروں کی, یہودیوں کی اسرائیل کی زمین نہیں ہے. وہ اسرائیل پوری دنیا میں واحد ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کی زمین پر ناپاک ملک ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی, ہم مذمت کرتے ہیں وہاں کی کارکردگی کی, اور ہم فلسطین کے ساتھ ہر اعتبار سے, ہر طرح سے کھڑے ہوئے ہیں. ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ظالم کا ظلم, کیونکہ ہم جانتے ہیں ظالم کا ہدف غازہ اور فلسطین کے معصوم لوگوں کو کچلتے ہوئے بیت المقدس ہے. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں, ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے, آن کے لیے, شان کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں ہنستے ہنستے دے دیں گے. اور ہمارے یہ تربیت ہماری کی گئی ہے کہ جو بیت المقدس کے نام پر شہید ہوگا یا اس کو مار دیا جائے گا, الحمدللہ
वो जन्नत में जाएगा और वो मौत नहीं होगी, वो शहादत होगी। तो ये इजराइल जो है रुक क्यों नहीं रहा है? इसके पीछे किसकी ताकत है? अमेरिका की ताकत है, और जो इनके पूरी दुनिया में चमचे कहीं बैठे हैं जो खुश हो रहे हैं कि हाँ देखो हमने इजराइल ने गाजा में घरों को मट्टी का ढेर बना दिया। इसराइल जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फ़लस्तीनियों का मसला नहीं, या सिर्फ मुसलमानों का और आलमी इस्लाम का मसला नहीं है, बल्कि इंसानियत का मसला है, ह्यूमन राइट्स का मसला है। और यूरोप के वो ममालिक जो इसराइल के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं, वो ममालिक भी अब इसराइल का साथ छोड़ चुके हैं, गज़ा पट्टी की हिमायत में आ चुके हैं, फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। फिर भारत सरकार इस मुश्किल घड़ी में अपनी पुरानी खारजा पॉलिसी पर बाज़ाब्ता क्यों अमल नहीं कर रही है? भारत सरकार अपना रुख क्यों साफ नहीं कर रही है? बहरहाल वो तमाम लोग, वो तमाम लीडर्स मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने दिल्ली की सरजमीन पर इतना बड़ा अजीम शान और तारीख़ी प्रोटेस्ट किया है और एक मैसेज दिया है कि अब हिंदुस्तान की आवाम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। और दिल्ली में ये प्रोटेस्ट एक ऐसे वक्त में हुआ जब पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, और इंडिया में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त ही उमूमन नहीं दी जाती है। मुंबई में लोगों ने एहतजाज करना चाहा तो वहाँ की प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद CPM ने बम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से परमिशन मिली, और फिर मुंबई के आज़ाद मैदान में वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सौरभ भास्कर तक उस प्रोटेस्ट में जाती है। उसके बाद दिल्ली में पुलिस प्रशासन ने इजाज़त दे दिया था, लेकिन सिर्फ 120 लोगों को परमिशन दी गई थी। 3000 से ज़ायद की भीड़ वहाँ जमा हो जाती है, बसों से, पैदल, हर इलाके से लोग वहाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से आ जाते हैं, और जिसकी वजह से पुलिस ने फ़ौरन इंतज़ामिया को कोसना शुरू कर दिया कि हमने 120 की इजाज़त दी थी, यहाँ तो 1000 से ज़ायद लोग जमा हो गए, कैसे हुआ? इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। और 5 बजे के बजाय 4 बजे के बाद ही पुलिस प्रशासन ने जंतर मंतर को खाली कराना शुरू कर दिया। और इतना ही पर इक्तफा नहीं हुआ, जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया कि इसके ऑर्गेनाइज़र नदीम खान के ख़िलाफ़ 2 FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स और इस प्रोटेस्ट में शरीक होने वाले तमाम लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या Paytm पर जाएं और वहाँ जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।